اچھا ناظرین کرام، اس بار ہم 4 ایشوز پر گفتگو کریں گے، الگ الگ گفتگو کریں گے، ہٹ کے گفتگو کریں گے، عام انداز سے نہیں کہ جو گفتگو کرایا کرتے ہیں۔ پہلی بنگلہ دیش کے بارے میں، دوسری پاکستان میں عمران خان کے جو تازہ بیانات ہیں ان کے بارے میں، تیسری برطانیہ کی صورتحال کے بارے میں، اور چوتھی ہمارے جو نوجوان ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے بنگلہ دیش کی صورتحال، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رہی ہے پچھلے کئی سال سے، بلکہ اس دن سے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ صورتحال تھی۔ ہمارے ساتھ شمشاد احمد خان صاحب موجود ہیں، یہ ویسے تو سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، ہمارے یونین میں نمائندے بھی رہے ہیں، ہمارے سفیر بھی رہے ہیں، لیکن خارجہ امور پر اور ان معاملات پر صرف یہی نہیں کہ سرکاری طور پر ان سے چونکہ وابستہ رہے، اس لیے ویسے بھی بہت گہری اور بڑی ایک سلجھی ہوئی نظر رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے ہی پوچھوں گا اور صرف ان سے ہی آپ کی گفتگو ہوگی اور آپ جان سکیں گے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم شمشاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شمشاد صاحب دیکھیں، بنگلہ دیش میں ایک دوسرا انقلاب آ گیا کہہ لیجئے گا۔ حسینہ واجد اتنے سال وہاں بس اقتدار رہی، لوگوں نے کہا ترقی ہو رہی ہے، لوگوں نے کچھ یہ کہا کہ پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل اڈاپٹ کرو، وہ بڑی باتیں ہوتی رہیں، ہمیں تانے دیے جاتے رہے۔ حالانکہ وہاں بھی ان کا جو قائد تھا وہ چند 2-4 سال میں ہی انہوں نے قتل کر دیا، فوج آ گئی، پھر چلے گئی، پھر آ گئی، پھر ان کی بیویاں آ گئیں، پھر ایک طرح کا ایک نیا ماڈل آیا۔ اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ انڈین ہیجمنی کے طور پر ایک طرح سے حسینہ واجد کی حکومت وہاں قائم تھی۔ کیا آپ پورا جو نقشہ بنایا وہاں کا اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ میر صاحب، کسی بھی ملک میں سیاست کی جو زرخیزی ہوتی ہے جی جی وہ اس کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی جی عوام اگر زندہ دل ہیں اور بیداری ہے ان میں اور ملک کی سمجھ ہے، نیشن ہوڈ کا جذبہ ہے، تو وہاں اس قسم کے انقلاب ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو، آپ کے جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے، ان کے لیے ایک تاریخی تناظر پیش کرنی چاہوں گا کہ بنگلہ دیش اصل پاکستان تھا۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ پاکستان جو تھا اس کا وجود تو 1940 کی قرارداد پاکستان کے بعد سنائی دینے لگا تھا، لیکن پاکستان بننے کے لیے اس کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا، مگر وہ ہمارے اس کسی بھی صوبے میں نہیں جو آج پاکستان کا حصہ ہے۔ وہ تھا اس وقت کا بنگال، ایسٹ بنگال۔ وہاں پر 1906 میں، اکتوبر 1906 میں ایک وفد تشکیل دیا گیا تھا 35 ممبروں کا، اور میں نے اس وفد پر ایک بڑی تھیسس لکھی تھی جب میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا۔ شملہ ڈیپوٹیشن کا نام تھا۔ 35 وفد تھے، ممبر تھے اس کے، اور اس کی قیادت کی تھی سر آغا خان نے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں اکثر جو لوگ تھے وہ بنگالی تھے، اور یا پھر بڑے کھرپیش قسم کے جو مسلم سرکردہ لوگ تھے۔ پنجابی کوئی نہیں تھا ان میں آپ کو بتا دوں، نہ سندھی تھا، اچھا نہ پختون تھا، نہ کوئی بلوچی تھا۔ تو بہرحال وہ جو 35 ممبروں کا جو وفد شملہ میں جا کر لارڈ منٹو سے ملا، تو وہاں پر انہوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کا مطالبہ کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک اقلیت نہیں ہے، مائنورٹی نہیں ہے، وہ ایک قوم ہے، تو ہمیں اپنے لیے الگ سے ایک الیکٹریٹ چاہیے، ہمارا ووٹ الگ ہوگا۔ اور انگریزوں نے تسلیم کر لیا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ انگریزوں نے کوئی مسلمانوں کی طرف اچھا جسچر کیا، ورنہ تو وہ 1857 کے بعد ہر وقت مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرنے کے در پہ رہتے تھے۔ تو خیر یہ ڈیمانڈ مان لیا گیا، اور 1909 کی جو ریفارمز آئیں، منٹو مارلے ریفارم، ان میں وہ مطالبہ تھا، اور اس کے بعد بنگال کو تقسیم بھی کر دیا تقسیم ہو گیا بنگال، ایسٹ بنگال، ہاں وہ ہو گیا۔ اچھا 1906 میں ہی یہ اکتوبر میں وقت کیا تھا، 1 اکتوبر 1906 میں، دسمبر میں وہیں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ بھی دیکھ لیجیے۔ حالانکہ 1885 میں کانگریس
کا وجود آیا تھا، ہندوؤں کی پڑھی لکھی جو اکثریت تھی ان لوگوں نے اپنے لیے ایک پارٹی تشکیل دی تھی. وہاں وڈیرے نہیں تھے. ہندوستان کی ریاستوں میں وڈیرے صرف پنجاب اور سندھ میں ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ پھل بڑا خصوصی قسم کا پھل ہے وڈیروں کا. تو وہ ہندوؤں نے 1885 میں اپنی آل انڈیا کانگریس پارٹی رکھی تھی جو باقاعدہ ایک جمہوری بنیادوں پر تھی. تو ہمارا یہ پہلا جواب تھا مسلم لیگ کے حوالے سے کہ مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے ایک پولیٹیکل، تو ہم یہ اس پہ آ گئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن نہیں کی تھی، وہ کانگریس کا حصہ تھے اس وقت. جب 1906 میں مسلم لیگ بنائی جا رہی تھی اس وقت قائد اعظم تو کانگریس کا حصہ تھا جناب. تو اس طرح یہ مسلم لیگ کے بننے کے بعد پھر جو انتخابی پروسیس جب شروع ہوا اس میں مسلمانوں کو کانشیسنیس پیدا ہوئی اور بالآخر پھر قائد اعظم نے جوائن کر لیا اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک برا رکھا تو پھر بالآخر پاکستان مل گیا. لیکن یہ جو پاکستان بنا وہ دو حصوں میں بنا کیونکہ ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک ادھر. یہ جس طرح وہ سیامیز ٹوینز نہیں ہوتے، جڑواں، ایک سیام کے جو جڑواں ہوتے ہیں، یہ اس قسم کا ملک تھا جس کے دو دھڑ بالکل الگ تھے، کوئی آپس میں تعلق نہیں تھا. اور اگر تھا وہ تھوڑا بہت صرف دل اور دماغ کا کنیکشن تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کنیکشن جو تھا دل اور دماغ کا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا اور وہ 25 سال میں ہی وہ گرا دیا گیا، کٹ گیا. ہندوستان نے کوشش کر کے اس کو بروٹلی سیو کر دیا. تو یہ میں بتا دیا، ایک تاریخی تناظر دے دیا کہ بنگلہ دیش بن گیا. اس کے بعد بنگلہ دیش میں جو رہی ہے پولیٹیکل فضا وہ یہ ہے کہ پہلے 75 میں یعنی 1971 کے 4 سالوں کے بعد ہی جو خالق تھا اس کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ریاکشن، یعنی وہاں ریاکشن تھا، پیپل ایک کوشش کی کہ ہم تو پاکستان بنے تھے، یہ اس نے کیا بنا دیا ہے. اس کے ریاکشن میں اس کو قتل کر دیا گیا. بلکہ مشہور ڈھاکہ میں میچ ہوا تھا وہاں اور انڈیا پاکستان کا، جس میں لوگوں نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے تھے اور پوری دنیا کے پریس نے کہا تھا یہ کیا ہو گیا اس ڈھاکہ کو. ہاں بالکل بالکل یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح یہ جو تھا وہاں پہ ریاکشن ہوا. لیکن وہ پھر وہاں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ پورے طریقے سے نہیں آئی کیونکہ اصل انڈیا ادھر سے ایکسپلائٹ کرتا تھا. انڈیا نے بنایا ہی بنگلہ دیش اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے غلام رکھنا چاہتا تھا ان کو، تو وہ انٹرفیئرنس کرتا رہتا تھا انڈیا. تو اس طریقے سے بنگلہ دیش میں کوئی استحکام نہیں پیدا ہوا، سیاسی استحکام. لیکن وہاں کے عوام نے کبھی ہماری طرح وہ خوابیدہ نہیں ہوئے، سوئے نہیں. وہ جب بھی ان کو جاگنے کی نوبت ملی، موقع ملا، وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو بیدار کر کے اور اپنے حقوق اور اپنے جو بھی منزل ہے اس کی طرف چلنے کا سفر جاری رکھا ہے. تو اب جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے یہ اب صرف مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو علم ہے کہ پچھلے 15 سال سے شیخ حسینہ جو ہے شیخ مجید کی بیٹی وہ اقتدار میں تھی اور وہ بیسیکلی انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ تھی. را کی باقاعدہ بیچ میں دخل تھی اور پھر یہ تھا کہ انڈین ہیجمنی قائم تھی وہاں پہ اس نے ہاں جی پوری ہے مونوپولی، اور وہ فاشسزم کی طرف تھی. مطلب ویسے یہ ہے کہ اس نے اکانومی بڑی ترقی کر گئی. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، یہ بھی بتاؤں میر صاحب کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ترقی ہوتی ہے، وہ جمہوریت کے نام پر کبھی نہیں آتی ہے. جمہوریت کے ساتھ اس کی کوئی یگانگت نہیں ہے اکنامک ڈیولپمنٹ. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل بہت سے ماہرین یہ بات کہتے ہیں. بالکل جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں، دوسری جنگ عظیم کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 193 ملکوں میں سے یعنی سوائے جو مغربی ملکوں کی جمہوریتیں ہیں اس کے علاوہ ڈیولپنگ ورلڈ میں آپ کو کوئی جمہوری ملک نہیں نظر. انڈیا ہے جمہوری ملک لیکن وہ اس قسم کی جمہوریت نہیں ہے جس قسم کی مغرب میں ہے. اچھا، تو اصل یہی ہے کہ جمہوریت اور ترقی کا کوئی وہ چولی دامن کا ساتھ نہیں ہے، بلکہ میوچلی ایکسکلوسیو ہے. یہ جہاں جمہوریت ہوگی ڈیولپنگ ورلڈ میں وہاں ترقی نہیں ہوگی.
اور جو ہمارا دیکھ لیجیے ہم نے پارلیمنٹری سسٹم اپنایا اور آج تک ترقی نہیں کر سکے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں بھی جب اس نے فاشسٹ حکومت بنائی, بڑی آٹوکریٹک رجیم میں, اس نے ترقی کر دی. ہاں بالکل. اچھا اسی طرح چائنا دیکھ لیجیے, ملیشیا دیکھ لیجیے, انڈونیشیا دیکھ لیجیے, سنگاپور دیکھ لیجیے, کوریا دیکھ لیجیے, جاپان دیکھ لیجیے, ان سب کے جو سسٹم تھے وہاں کوئی جمہوریت نہیں تھی. انہوں نے ٹرانسفارمیشنز کی دوسری جنگ عظیم کے بعد. جتنے بھی یہ چند ممالک تھے جنہوں نے ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن کی, اور وہ جمہوریت کی وجہ سے نہیں کی, وہاں آٹوکریٹک رجیم تھی. یعنی وہ الیکشن تو برائے نام ہوتے ہیں نا, جمہوری ڈکٹیٹرشپ والے بھی الیکشن کرواتے ہیں, وہ اپنی پارٹیوں کے کرواتے ہیں. تو اس قسم کا جو سسٹم ہے, شیخ حسینہ نے اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے اس طریقے سے کام کیا, لیکن وہاں کے عوام اتنے تنگ آ گئے تھے کہ وہ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں آج سے 4-5 سال پہلے نیو یارک سے واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ جو میری وائف کی ویل چیئر پش کر رہا تھا وہ بنگالی تھا. تو اس نے تھوڑی سی, میں نے بنگالی بول دی تو وہ پھر مجھے رو کے کہنے لگا کہ ہمارا تو حال بہت برا ہے. یعنی یہ دیکھیے وہاں پہ ایک پورٹر جو تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارا بنگلہ دیش میں حال بہت برا ہے. یہ 2018 کی بات ہوتا. کہنے لگا کہ وہاں یہ انڈیا نے حکومت بنا کے رکھی ہوئی ہے, ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے. تو یعنی بنگلہ دیشی اتنے حساس ہیں اور ان کو ہمیشہ اپنے ملک کا خیال رہتا ہے, وہ چاہے ملک کے اندر تھے یا ملک کے باہر تھے. اور سچ پوچھئے تو جو میرے دوست اور کولیگز تھے, جو میں کچھ ہماری طرح جو ابھی زندہ ہیں, ابھی میرا خاص طور پہ ایک دوست تھا جو میرے ساتھ برابر رابطے میں تھا, تو ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے تو, اور اس کی باتوں سے صاف لگتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے وہ حالات سے. لیکن ملک کے لیے بہت سی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, ہو رہی تھیں. تو اصل بات عوام کی, ان کے اپنی تسلی اور اطمینان, وہاں وہ نہیں تھا. وہاں پہ ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ انہوں نے آزادی لی تھی, اور انہوں نے آزادی کا آغاز کیا تھا پاکستان کے. اس وقت تو پاکستان کا نام نہیں تھا, اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ, یہ بنگال کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا سوچا تھا, اور وہ فائنلی دے مینجڈ 1971 میں. لیکن وہ آ کے پھر شیخ حسینہ اور شیخ مجیب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے, وہ دیکھ لیں اب کیا صورتحال ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے وہاں پاکستان بن گیا تھا, جسے آپ دو قومی نظریہ کہتے ہیں, وہ آج پھر زندہ دکھائی دیتا ہے وہاں. بالکل بالکل درست کہا. اور اس پہ میں ایک چیز کہوں پاکستان کے بارے میں, کہ پاکستان نہ کسی پنجابی نے بنایا ہے, نہ کسی سندھی نے بنایا ہے, نہ بلوچی نے, نہ پٹھان نے. اور سچ بات تو پوچھئے کہ بنگالی سے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی. ٹھیک. اور لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہمارا جو قومیت کا جو نظریہ تھا پہلے وہ وجود میں آیا تھا, وہ پاکستان کے نام سے نہیں. یہ جس طرح میں نے آپ کو پورا ایکسپلین کر دیا کہ سملا ڈیپوٹیشن بن گیا, ایک مسلم لیگ, تو قومی نظریے کے نام سے آیا تھا. ہاں, قومی نظریے کا وہ اس کا وجود پہلے آیا تھا, جغرافیائی حدود کا تعین بعد میں ہوا. اب آپ کو کیا لگتا ہے جی, اب ڈاکٹر یونس سربراہ ایک طرح کے بنے, طالب علموں کے رہنما آئے, جو کیبنٹ بنی ساری ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لگتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ مینج کر لیں گے آنے والے دنوں میں وہاں کے نظام کو؟ یعنی یہ ہے کہ ڈاکٹر یونس بہت بڑی شخصیت ہے اور بڑے کامیاب انسان ہیں, تو امید اچھی رکھنی چاہیے. اور جب وہاں پر اگر فوج نے کوئی بیچ میں انٹرفیئرنس نہ کی تو یقیناً وہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہی حکومتیں چلا سکتے ہیں. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے میر صاحب, میں ہمیشہ آپ کے پرانے پروگراموں میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ ہمارا ملک اگر آج تک کھڑا نہیں ہو سکا ایک ریاست کے طور پر, وہ ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے ہے. ہماری سیاسی 2 فیملیز رہی ہیں جو پچھلے 50 سال سے 3 سال کی میوزیکل چیئرز لے رہی ہیں, اور فوج کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, فوج ان کو سپورٹ کر دیتی ہے. تو یہ دونوں فیملیوں نے, میں کہا کرتا ہوں ایک چیئر اور رکھ دی ہم نے, ایک بدماشوں کی
ایک شریفوں کی فیملی ہے، ایک بدماشوں کی فیملی ہے. چلے ان دو فیملیز نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، اور کوئی مستقبل نہیں ہے. جس طریقے سے آج بھی چلایا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں فوج کو، میں اس وجہ سے میری پوزیشن آپ کو فوج کے بارے میں ہمیشہ یعنی بڑی صاف ظاہر رہی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو فوج کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. ٹھیک بات. آج ہمارے ہاں اگر ہماری فوج نہیں ہے تو کسی ملک بھی نہیں. دوسرے ٹھیک بات. دشمن کی فوج. آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ وہاں پاکستان سے محبت کرنے والے جو جذبات ہیں وہ لوگ کچھ گراؤنڈ پکڑیں دیکھیں، گے؟ اس پہ کوئی اتنی خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک آزاد قوم ہے. میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے پاکستان کے بارے میں اچھے جذبات ہیں، کیونکہ پچھلے حسینہ کے دور میں تو بہت ہسٹائل تھے. جو فورن سیکرٹری بھی آتے تھے، جو سفیر تھے، وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتے تھے. تو تعلقات ہمارے اسی وجہ سے نہیں آ سکے. اور جب پہلے تھی وہ خالدہ ضیاء، اس وقت ٹھیک تھے ہمارے تعلقات، لیکن حسینہ کے دور میں بالکل نہیں تھے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ یہ ہمیں توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. میں بتاؤں، کوئی ایکچولی دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ بالکل اہمیت نہیں رکھتا میر صاحب کہ دوسرے ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک. ٹھیک یا بات. ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ بس آپ کا جی. بڑے یہ بڑے تو مختصر انداز میں آپ نے پوری تاریخ بیان کر دی شمشاد احمد خان بس صاحب، بس بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی زیرکی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا جی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوتا ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ملک کی صورتحال کے بارے میں کچھ آگاہ کریں گے. جی ناظرین کرام، دوسرا مسئلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پاکستانی سیاست کا ہے، اور پاکستانی سیاست میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان روز ایک نیا بیان دیتا ہے. کبھی آتا ہے کہ فوج سے بات کرنی ہے، کبھی آتا ہے کہ فوج سے بات کے لیے میں مشروط معافی مانگ لوں گا، کبھی آتا ہے کہ میں نے معافی کی بات نہیں کی، کبھی آتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی اگر کوئی میرا بندہ ثابت ہو جائے تو میں اس کو بھی نکال دوں گا پارٹی سے اور اس کو سزا بھی دلاؤں گا. بہت ساری باتیں آتی ہیں. آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ ہر ایک اس کے بارے میں پوچھتا ہے. آرمی چیف یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں گے. کیا صورتحال ہے؟ کیا نقشہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ یا ہوتا ہوا کہیں دکھائی دیتا ہے؟ حفیظ اللہ نائس صاحب ان امور پر بلا شبہ بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں، اور ان سائڈ بالکل ان کی نظر بھی ہے، نگاہ بھی ہے. وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ان کو ہم نے رابطہ قائم کیا ہے. مہربانی کی انہوں نے، سفر میں تھے لیکن انہوں نے ٹیلی فون پر ہم سے رابطہ ان کو ہو گیا ہے ہمارا، اور ان سے ہم رائے لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم حفیظ اللہ نائس صاحب. وعلیکم السلام جی. سوال تو میرا سامنے آ گیا جی. آپ کی خاص فیلڈ ہے. آپ کیا بتائیے کہ یہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں؟ مذاکرات چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں؟ یہ سارے بیانات جو آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ پارٹی کے اندر کیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے ٹوٹ رہی ہے، کچھ آ رہی ہے، ایک نیا گروپ بن رہا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس پارٹی کے حوالے کے ساتھ ملک کی سیاست؟ یہ سب پی ٹی آئی تو پتہ نہیں کیا چاہتی ہے اور چاہے تو اسے کیا کیا کر سکتی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے جو ایک ذات کے اندر پوری انجمن ہے، بلکہ پوری پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی اس کے اندر جو ہے جو جس کو کہنا چاہیے کہ بچے اب تو موجود ہے. لیکن پی ٹی آئی کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو عمران تو وہ سارے اس سے کھول لیا. ساری جماعت ہماری پاپولسٹ پارٹی ہے، اس کی نون ہو گئی تھی، اس پارٹی نے. ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی اجازت ہے وہ اس کے بارے میں ان کی لیڈرشپ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز ہے. اس کی بڑی بہت حد تک جو ہے یہ صحیح بھی ہے. بھٹو صاحب کی وقت سے لیں، اس سے پہلے لے لیں. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پارٹی کے ٹاپ کے 20 لیڈر ہیں نمبر 1 کے بعد، تو وہ فوج کے ساتھ ان کے سے 20 میں سے 16 تو کم از کم سمجھیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی روابط ہوتے ہیں. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو اس بات کی زیادہ فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا ورکر جو ہے
وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. سوشل میڈیا کا انہوں نے بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے استعمال کیا ہے. جلسوں جلوسوں کا اپنی جو کمیونیکیشن جو ہے میرا خیال پاکستان میں انہوں نے اس کو آرٹ کا درجہ دے رکھا ہے, جو ان کی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال ہے. اب وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں, ان چیزوں کو انہوں نے ریلیونٹ بنا دیا ہے. لیکن یہ ریلیونٹ تو خیر بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنے بنے ہیں یا نہیں بنے. اب عمران خان صاحب کے ذہن میں جو چیز کیا ہے, جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, تو عمران خان صاحب کی جو تھنکنگ پروسیس ہے ذہن کے اندر وہ کیا سوچ وچار کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور میں بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے, کیونکہ بھارت کسی کے اندر کی سوچ کتنا آپ اچھی طرح جانتے ہو, یو نیور نو. لیکن یہ میرے ذہن میں عمران خان کے حوالے سے میرے اندر یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے اقتدار نہیں ملنا. جب ایک بندہ کو پتہ ہے فرض کیا کہ اگر اس یہ مفروضہ مان لیا جائے اور اس میں ہم آگے چلیں کہ عمران خان کو 100% پتہ نہیں ملنا, تو پھر وہ باقی کیا باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے باقی جو ہے نا وہ صرف وہ پیشنٹ چیک کر رہے ہیں اور لوگوں کو سارا دن جو ہے ایک جس کو کہنا ہے کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں. مثلا جب کوئی چند ہفتے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس آئی, تو وہ عمران خان صاحب کے ان بیانات کے مطابق آئی جس میں کہا میں نے کمیٹی بنا دی مذاکرات کے لیے, اور یعنی کہ ان کا خیال تھا کہ تاثر یہ ملا کہ ان کی طرف سے پیغام آ گیا ہے اور ہماری طرف جا رہا ہے. سوشل میڈیا میں عمران خان صاحب سے کیوں لیتے ہیں اور انٹرویو کی باتوں کو سن کے لوگ شائع کر رہے ہیں. ان کا سوشل میڈیا بڑا افیکٹو ہے, سمجھدار ہے. انہوں نے وہاں پہ جس کو کہنا چاہیے کہ پورا خبروں کا ازدحام آ گیا کہ جی فلانا بندہ گیا, نمبر 1 گیا, نمبر 2 گیا, رات کو گیا 12 بجے. آپ کی نظر سے بھی لوگ پھر ڈی جے اس کو پھر پریس کانفرنس کر کے بتانا پڑا, اور بڑی سخت پریس کانفرنس تھی, اب دوسری دوبارہ کرنی پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی باتوں کا اتنا اثر تو ہوا ہے نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑے کہ ہم جب تک آپ 9 مئی کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے قوم سے, اور جب تک آپ جو ہے اس کا ازالہ نہیں کریں گے, تب تک آپ سے بات نہیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ معاف کر دیا جائے گا, قوم سے آپ معافی مانگیں گے, اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں اس کو سیریسلی نہیں لیتا اس وجہ سے کہ عمران خان ایک عرصے چاہتے ہیں کسی طریقے سے فوج کے خلاف کوئی کسی جگہ سے چنگاری اٹھے جو 16 جوالہ بن جائے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہوتی ہے نا کہ نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے, تو یہ اس کی عمران خان کی میں سمجھتا ہوں نا امیدی ہے کہ اندر سے تو وہ اس بات پہ ان کو پتہ ہے کہ جی میں کچھ کر لوں, میں چاہے ناک رکھوں, جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گی. یہ اس کے اندر کنوکشن ہونی چاہیے. تو پھر آپ جب آپ کنوینس ہو جائے سجاد میر صاحب یا عبداللہ نیازی کہ فلانا بندہ میں ایمان کے طور پہ سمجھوں کہ فلانا بندہ میری بات نہیں کرے گا, تو پھر تو ظاہر ہے کہ میں اسے بات نہیں کروں گا. اب جو بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں میں. یہی عمران کی صورت حال ہے. نہیں, یہ آپ کی بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ یہ ڈاکٹرائن چلتا ہے کہ شاید بس آنے والے ہیں 2 مہینے میں آنے والے ہیں, انہوں نے کہہ دیا 2 مہینے رہے گی یہ حکومت, کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں, کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت کو ڈرانا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کو اپنے حامیوں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں, یا ان کو سچ مچ نظر آ رہا ہے کسی نے کہا ہے کہ یہ نیا جوڈیشل سیٹ اپ چینج ہوگا؟ سیٹ اپ کیا, قاضی فائزی سے چلے جائیں گے تو نئے سیٹ اپ میں شاید ان کو کوئی ریلیو ملنے کا امکان ہو. کیا کہنا کیا چاہتے ہیں وہ یہ 2 مہینے نومبر دسمبر کی بات؟ 2 باتوں کو الگ کریں. خاطر جمع رکھیں کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اب مجھے کیوں میں نہیں بتا سکتا, میرے پاس جواب نہیں. یہ میں آپ کو حتمی لکھ کے دے سکتا ہوں اپنی گارنٹی سے, اپنے ہی جو ہم چھوٹا موٹا سیاسی ذائقہ بناتے رہتے ہیں یا جو تجزیہ کہتے ہیں, تو میں اس کو آپ کو لکھ کے دینے کو چاہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ میری ساری عمر کی جو ہے نا یہ جو مشاہدے اور جو اس طرح کے چیزوں کے بارے میں تخمینے لگانا, وہ پھر میرا خیال ہے ویسے ہم جھک مارتے رہتا ہے جی بات. اب دوسری بات یہ ہوگی کہ جی وہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی باہر آ رہا ہے نہیں آ رہا. عمران خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ ان کو یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کی باتوں پہ
ہر بندہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور جب ریئیکٹ کرتا ہے تو عمران خان صاحب کی جو پبلک سپورٹ ہے وہ مزید اسٹرانگ ہوتی ہے، کیا اس کا آفیسر ریئیکٹ کر دیتی ہے، سزا دے دیں، چاہے اس کی جیل میں سختی کر دیں، چاہے اس کے سپورٹر پہ سختی کریں، جو بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ایک میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ہی اپنی ٹرمز پہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بندہ ہوتا ہے کہ میں اس کو جیسے وہ کرکٹ کے اندر غصہ دلاؤں گا اور یہ وہ تب کھیلے تو دو تو بندہ شاٹ مار لے گا، تیسرے میں آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر اپنی کنسنٹریشن سے لوز ہو جاتی ہے۔ عمران خان بالکل یہی کر رہے ہیں کہ وہ جب خام خواہ ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے یہ بالکل اس وقت ارریلیونٹ ہے، پوری ان کی حکومت ارریلیونٹ ہے، پاکستان جو دو ہی ریلیونٹ ہے، ایک سروس ہے اور ایک عمران خان، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ شام کو جب ٹی وی کھولیں تو آپ نہیں دیکھیں گے کسی ٹی وی پہ کسی جو کہ نارمل روٹین ہونا چاہیے کہ بلاول صاحب کی کسی ایکٹیویٹی کو کوریج ہو رہی ہو، کسی دن نواز شریف صاحب کا کوریج ہو رہی ہو، ان کی پریس کانفرنس آ رہی ہو، ویسے بھی سارے چپ ساتھ کے بیٹھے ہیں، کوئی حرکت میں برکت ہوتی ہے اور وہ کسی حرکت نہیں کر رہے تو برکت سے بھی محروم ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کمنگ بیک وہ سمپل یہ جو صاحب کرتے ہیں نا کہ یہ کوئی نہ کوئی جسچر دے دیا، کبھی شہباز شریف کو گالی دے دی، تو جب مسلم نون کے بندے سیلشن کی سپورٹ میں باہر آتے ہیں یہ سب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے دل کرتا ہے میں کھل کے سیلشن سپورٹ کروں کہ انڈر سرکمسٹانسز میں حقیقت ہے کہ جنرل آپ مجھے 50 سال 55 سال سے ہماری دوستی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مجھے پاکستان میں میری یہ فون روح ہے کہ میں سیلشن کے بارے میں کوئی اچھی بات کروں، لیکن جب میں عاصم منیر صاحب دیکھتے ہوں تو میرے دل کرتا ہے کہ یار اس بیچارے کے قصور کیا ہے۔ مثلا عمران خان اس کو جب سی ایم سی نہ ہو، سی او ایس نہ بنا ہوا ہو تو بھی گالیاں نکلیں اور اس کے علاوہ لانگ مارچ کریں اور اس کے بعد کہ جی کہ آپ، اور یہی حال قاضی صاحب کا ہے۔ تو میں تو جس کو کہنے کہ قاضی صاحب اور عاصم منیر صاحب کے خیر یہ جنی بات ہے کہ میں ان کو دل و جان سے زیادہ سپورٹ کروں، لیکن ان کو سپورٹ کرنے سے میری بچی کچی عزت سادات سے میں ہاتھ دھو بیٹھوں گا، یہ اس کو مجھے پتہ ہونا چاہیے جی صاحب، یہ ریئلٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو چیز عمران خان صاحب نیریٹو اگینسٹ کرتے ہو، اب طلال چودھری آ جائیں، ہمارے لطیف صاحب جو محسن نقوی تو خیر سیاستدان نہیں ہے، لیکن ہمارے جو جتنے دوست مسلم نون کے ہیں، تو جب آپ سیشن کرتے ہو تو ان کی حمایت کرتے ہو یا شہباز شریف کا خود، حقیقت یہ ہے کہ سیاست کی آپ کی سیاست کو ذوق پہنچتا ہے۔ جاوید لطیف صاحب ہے ہمارے جو اچھے ان کی سولوشن سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ سولوشن سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے ایسا گھیر ہے کہ اب وہ ان کو مجبور کیا کہ یہ سارا دن اسوسیشن کی تعریف کرتے ہیں جس کا پولیٹیکل کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو۔ میں کہتا ہوں کاش یہ میڈیا کے لوگ کرتے تو اس میں کچھ چل جاتا ہے، میڈیا کے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک اپنا ایک نیوز ہوتی ہے، باوجود ہے کہ اس میں بھی آپ کو وہ ویورشپ نہیں ملتی اسوسیشن تعریف کر کے یا ریڈرشپ نہیں ملتی، تو ایک عجیب و غریب مخمص میں پھنسے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب پھنسایا ہوا ہے۔ اور دیکھیں 10 اپریل 2022 یا اس سے پیچھے چلے جائیں 27 مارچ کو 2022 جب انہوں نے سائفر لگایا یا 28 مارچ کو، تب سے لے کے آج تک جو کام کیا ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے یا ان کی سیاست کے اوپر جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ کوئی آپ اچھا سودا نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو دشمن گرانے جائیں اور وہ مضبوط ہوتا جائے، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی اس کو جس کو کہنا چاہیے کہ اس کے لیے ڈس ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہے پبلک اوپینین جو ہے، اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے بارے میں اس کو اہمیت دینی ہوگی۔ اور اگر وہ دیکھیں کہ پبلک اوپینین ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، پبلک اوپینین کو ایک جو ہے بہکار ہے، تو یہ ان کی لمحہ فکری ہونا چاہیے، ٹھیک کیونکہ اس کا علیحدہ نتھی ڈو ود عمران۔ ٹھیک حفیظ العنایت صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اپس اینڈ ڈاؤنز دونوں بیان کر دیے، سارے پہلو، ادھر کا پہلو بھی ادھر کے پہلو بھی سارے بیان کر کے رکھ دیے کہ حکومت کو کیا فائدہ بلکہ نقصان ہو رہا ہے اور عمران خان کیا گین کر رہا ہے یا کیا لوز کر رہا ہے،
اور اکثر صورتحال یہی ہے کہ وہ باہر نہیں آ رہے، اور جو کچھ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ اسی خوف سے اور اسی پس منزل میں کر رہے ہیں کہ انہیں اپنا آپ کو باہر آتے ہوئے یا اقتدار میں آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. یہی صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اس سیگمنٹ میں خاص طور پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں جو صورتحال ہے، وہاں مساجد پہ کیوں حملے ہوئے، کس طرح قانون حرکت میں آیا، کیا کارروائی ہوئی، کیا نقشہ بنتا ہے، پس منظر کیا ہے، اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم نے سکلین امام صاحب سے، پچھلے دنوں بھی آپ نے ان کی گفتگو سنی، بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ برطانیہ کی یہ صورتحال ہے کیا، کیوں یہ مسئلہ پیدا ہوا، کیوں یہ مسائل پیدا ہوئے، اور کس طرح قانون حرکت میں آیا. ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ایسی صورتحال ہو تو قانون کو کس طرح حرکت میں آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. جی السلام علیکم سکلین امام صاحب. جی السلام علیکم سجاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. جی اب بتائیے کیا صورتحال ہے برطانیہ کی. سوال میں کیا کروں گا، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. کیا نقشہ بنتا ہے، ذرا کچھ ہمارے قارئین کو بتائیے، ناظرین کو بتائیے. سجاد میر صاحب، اس وقت حالات کافی بہتر ہیں، اور جس طرح توقع کی جا رہی تھی، اور میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کسی اور موقع پہ، کہ جو حکومت نے اقدامات لیے ہیں ان سے حالات کافی حد تک قابو میں آئے ہیں. اور مکمل طور پہ حالات ہم یہ نہیں کہہ سکتے سب ختم ہو گئے، ایسا معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ جو ایک دم سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اور جائیدادوں کو اور پراپرٹیز کو جو خطرے بڑھ رہے تھے، وہ کافی حد تک ان پر قابو پا لیا گیا ہے. لیکن ظاہر ایک فضا کشیدہ ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. جہاں پہ مسلمان یا ایشینز یا پاکستانی بالکل ایک مائنورٹی میں، وہاں تو وہ زیادہ ویزیبل نہیں ہے، اور نہ ہی ان علاقوں میں زیادہ کوئی نسلی امتیاز قسم کے رویے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو کم آمدنی والے علاقے ہیں، یعنی جہاں پہ ان امپلائمنٹ کا ریٹ زیادہ ہے، وہاں پہ ہنگامے زیادہ رہے اور وہیں پہ حملے بڑھے ہیں. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پہ حالات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی اسپیسیفک چیز ہو تو نہیں، وہ میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیوں. یہاں پاکستان میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ رد عمل ہوا کیوں، مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر یہ جو ایک صورتحال پیدا ہوئی، اس کا پس منظر کیا بیان کرتے ہیں آپ. مختلف بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کیا بیٹھ کے وہاں محسوس کرتے ہیں. دیکھیے، ایک عام میڈیا میں تو بات ہے کہ جی ایک واقعہ ہوا، ایک نوجوان نے 17 سال کے ایک لڑکے نے جو روانڈا سے، جس کے پیرنٹس سے اور جو انگلینڈ ہی میں پیدا ہوا تھا اور یہیں کا یعنی قسم کا برطانوی شہری ہے، اس نے 17 سال کے نوجوان کا آدمی، وہ ایک دوسرے شہر میں جا کے آباد ہوا تھا. وہاں پہ کسی ایک ڈانس کلب کے باہر اس نے بچیوں کو ایک خنجر مارنے شروع کر دی. ان میں سے 3 بچیاں ہلاک ہو گئی، 10 زخمی ہوئے لوگ، ان میں 2 بڑے لوگ بھی ہیں. تو اس خبر کے پھیلتی ایک ظاہر ہے کہ بڑی خوفناک اور خون ریز قسم کا واقعہ تھا. غصہ تو ہر ایک کو آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک افواہ پھیل گئی. ایک دم سے کسی نے سوشل میڈیا پہ یہ ٹویٹ کیا، یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اس پہ خاص طور پہ ایکس پہ، جس کو پہلے ٹویٹر کہتے تھے، کہ یہ حملہ آور جو ہے ایک اسائلم سیکر ہے، مسلمان ہے، اور اس کا نام علی الشکتی ہے، اور اس نے یہ اللہ اکبر کہہ کے یہ سارے حملے کیے ہیں. تو اس کے فوراً بعد اس ٹویٹ کو، جو کہ پہلے شروع میں غالباً صرف ایک چھوٹے سے چینل پہ ہوئی جو زیادہ مشہور اور معروف بھی نہیں ہے، چینل 3، اس کے بعد کسی خاتون نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ تقریباً اس ٹویٹ کو بعد میں اس خبر کو کوئی 17 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے، بلکہ 17 لاکھ سے بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے. بعد کیونکہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں نا بورڈ سسٹم، اس ٹھیک کو اور ٹھیک ٹھیک. کرتے تھے. تو لوگوں نے عام طور پہ تصور یہ لیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور فیک نیوز کی وجہ سے، کیونکہ یہ خبر بعد میں غلط ثابت ہوئی کہ یہ ایک پاکستانی یا مسلمان نہیں تھا، بلکہ ایک عیسائی بچہ تھا، اور اسے پتہ نہیں کیوں مارے، کوئی ذہنی مریض تھا کیا ہے. اب یہ ساری باتیں بعد میں آئیں گی سامنے، کیونکہ یہاں پہ کسی کی صحت یا بچہ ہونے کے اس کا نام بھی جو شروع میں نہیں آیا تھا، یہ قانونی تقاضے، اس کے بغیر پولیس یہ ساری باتیں جو ہے ڈسکلوز نہیں کر سکتی. تو اب یہ غلط خبر اور سوشل میڈیا پہ ایک دم سے جنگل کی طرح آگ پھیلنے کی وجہ سے یہ ہنگامے شروع ہوئے ہیں. یہ ایک عام طور پہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر اس پہ ان حالات پہ قابو پایا تھا، مثلا وزیر اعظم جو
کیئر سٹارمر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے خاص طور پہ کہ سوشل میڈیا بھی ذمہ دار ہے، ان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان کے جو پروسیکیوشن کے جو انچارج ہیں، یعنی جس نے مقدمے چلانے اس ادارے کے سربراہ جو کرائم پروسیکیوشن کہلاتی ہے، ان کے سربراہ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے آن لائن ہیں یا آف لائن ہیں، یعنی اگر باہر بھی کہیں بیٹھے ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ٹھیک ان کی ایکسٹریڈیشن کی جائے گی، یعنی ان کو اگر وہ کہیں باہر بیٹھے ہوئے تو ان کو یہاں گرفتار کر کے واپس لایا جائے۔ غالباً یہ ان کا اشارہ اس ایک وائٹ سپریمیسسٹ ٹونی رابنسن کی طرف ہے، جو اس وقت شاید کہیں سائپرس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے ایسی اچھا ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا۔ اچھا تو یہ بظاہر ایک شکل لگ رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پھیلا، لیکن یہ حقیقت صرف اتنی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا خیال ہے، حقیقت کیا ہے اس میں بھی، اور کیا ہے پس دیکھیے، منظر؟ ابھی یہاں کے قانون کے مطابق حقیقت یہ اس وقت سامنے آئے گی جب یہاں پہ گورنمنٹ ایک کمیشن بٹھائے گی، اور کمیشن ایک تھورو انویسٹیگیشن کرے گا، ٹھیک ہے۔ جس میں کئی مہینے یا کئی سال لگ سکتے ہیں۔ لیکن جو اب تک اور جو پڑھے لکھے لوگوں نے، جو صاحب الرائے اور جن کو ہم یہاں کے لوگ بڑے عزت سے دیکھتے ہیں، اور ایسی ویب سائٹ جن پہ اچھی ریسرچ کی جاتی ہے، ان کے مطابق یہ صرف سوشل میڈیا کو بلیم کر دینا کہ سوشل میڈیا یہ فیک نیوز کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ ایسے ہنگامے جو ہیں وہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں پھیلتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک وہیکل ضرور بنتا ہے، ایک پلیٹ فارم ضرور بنتا ہے غلط خبریں پھیلانے کا، یا بعض اوقات کسی بھی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے بڑی بنیادی، کہ ابھی تک تو ہم نے کہہ دی یہ فیک نیوز کی وجہ سے سارے ہنگامے ہوئے، لیکن فرض کیجئے، جو ہمیں حقیقت میں تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ کیونکہ واقعات کسی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، فرض کیجئے حملہ آور واقعی ایک مسلمان ہوتا، اور حملہ آور واقعی ایک اسائلم سیکر ہوتا، یا حملہ آور واقعی ایک پاکستانی مسلم ہوتا، تو کیا اس صورت میں یہ ہنگامے کرنا جائز تھا؟ یہ بھی غلط ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اگر پاکستانی تھا تو یہ حملے بالکل ٹھیک تھے، یہ بھی تو غلط ہے نا، کیونکہ یہ اسٹیریو ٹائپنگ ہے، اور اسٹیریو ٹائپنگ ایک جرم ہے۔ مثال طور پہ میں ایک سیاہ فام افریقی کی وجہ سے تمام سیاہ فام افریقیوں کو اس ایک سیاہ فام افریقی کے جرم کا ذمہ دار ٹھہرا دوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ٹھیک یہ ایک مسلمان کی غلطی کی وجہ سے میں تمام مسلمانوں کو برا کہنا شروع کر دوں، یا کچھ ہندوؤں کی ہٹ دھرمی یا ان کی انتہا پسندی کی وجہ سے میں تمام ہندوؤں کو ہٹ دھرم یا انتہا پسند کہنا شروع کر دوں، یا ان کو گالیاں دینا شروع کر دوں۔ تو یہ جو اسٹیریو ٹائپنگ ہے پوری کمیونٹی کی، یا ایک ریس کی، یا ایک مذہب کی، یا ایک فرقے کی، یہ خود اپنی جگہ ایک غلط رویہ ہے۔ تو یہاں پہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلط خبر کی وجہ سے یہ پھیلے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ غلط خبریں، یہاں پہ دو اہم باتیں سامنے ایک آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو کمیاں ہیں وہ پوری ہونے کی ضرورت ہے، الگوریدم جو ان کے روک رہے ہیں وہ پورے نہیں کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سوشل میڈیا پہ کیونکہ ہر پوسٹ کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ کس حد تک اپنی بات کو صحیح سمجھ رہا ہے یا غلط سمجھ رہا ہے۔ اگر فرض کیجیے میں ایک نیک نیتی کے ساتھ پوسٹ کر رہا ہوں لیکن وہ خبر غلط ہے، تو میری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ ایک لحاظ سے جو ایک جرنلزم میں ایک گیٹ کیپر رہا ہے ہمیشہ، ٹھیک یعنی ایک ایڈیٹر، وہ ایڈیٹر ختم ہو گیا ہوا ہے۔ ٹھیک، ہمارا مسئلہ جو ہمارا بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے یہ۔ یہ سب جگہ ہے، ساری دنیا میں۔ پھر ایک یہ ہے کہ یہاں پہ جو انگلینڈ میں ایک اور چیز، اور صرف انگلینڈ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو چیز سامنے آ رہی ہے، کہ وہ جو ٹویٹر یا آپ جس کو ایکس کہہ رہے ہیں، اس کے مالک خود ایلان مسک جو ہے وہ انتہا پسندی پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثال طور پہ ایک تو دنیا بھر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں لیفٹ کے خلاف ایک آواز اٹھا رہا ہوں، ایک منظم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سے انہوں نے رائٹ کے کئی آوازیں یا اکاؤنٹس جن کو بین کر دیا گیا تھا ماضی میں، مثلا ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ انہوں نے ریسٹور کیا ہے، ٹونی رابنسن جو اس وقت ہے، جو مفرور ہے، جو سزا یافتہ ہے برطانیہ میں، اور سزا سے بھاگے ہوئے ہیں، یعنی یہاں سے انگلینڈ سے بھاگے ہوئے، وہ آپ دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن ایلان مسک نے وہ اکاؤنٹ ریسٹور کیا ہے۔ پھر ایلان مسک نے خود ان ہنگاموں کے وقت اس طرح ٹویٹس کیے ہیں کہ انگلینڈ از فیسنگ سول وار ان انگلینڈ، اس طرح کی ایسی باتیں کی کہ جس سے لگا کہ واقعی انگلینڈ میں آگ لگ گئی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی اپنی بیٹی نے اپنے باپ کو تنقید کی کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ یہ کیا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں باتیں، آگ کیوں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوئی صحیح، یعنی اس طرح کی باتیں بھی ہیں سجا صاحب۔ لیکن بات اس سے بھی ذرا ہم آگے بڑھیں گے، سوشل میڈیا ہو یا نارمل مین سٹریم میڈیا ہو، ان کی غلطیوں سے ہنگامے زیادہ نہیں پھیلتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پہ
لوگوں کو, حکومتوں کو, خاص طور پہ سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیا کو الزام لگا رہے ہوتے ہیں, یا سوشل میڈیا پہ آج کل بڑی آسانی سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے. بھائی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ماحول پیدا ہوتا ہے ایک معاشرے میں یا ایک ملک میں, تو اس ماحول میں تھوڑی سی چنگاری بھی آگ لگا سکتی ہے. اگر آپ نے بارود بھر بھر کے معاشرے میں پھیلا دیے ہیں, اگر آپ نے انتہا پسندی کو ہوا دی ہے, اگر سیاستدانوں نے نفرتیں پیدا کی ہیں, تو اس نفرت سے کوئی بھی ایک ٹویٹ, ایک پوسٹ, ایک سوشل میڈیا پہ ایک انفارمیشن, ایک فیک نیوز بہت بڑی آگ لگا سکتی ہے. ٹھیک. میں سجاد صاحب سے اس کو مختصر یوں کروں گا کہ یہ ہنگامے ان علاقوں میں زیادہ پھیلے ہیں جہاں پہ ٹوریز پارٹیز کی اکنامک پالیسی کی وجہ سے آسٹیریٹی بڑی, لوگ ان امپلائڈ ہوئے ہیں, اور حکومت اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹی ہے. اور حل انہوں نے یہ نکالا کہ یہ بجائے اس کے حکومت اپنی پالیسیز بدلتی, انہوں نے امیگرنٹس کا ایشو اٹھا لیا. تو یہ ایک سب کا اصل ایشو سے ہٹا کے دوسری توجہ دی. یہاں پہ صرف میں آپ کے 30 سیکنڈ اور لوں گا کہ آپ ایک فرق دیکھیے کہ انگلینڈ میں یوں ہنگامے ہوئے, لیکن انگلینڈ ہی کے ساتھ ہی انگلینڈ ہی کا ایک علاقہ ہے جس کو اسکاٹ لینڈ کہتے ہیں. اسکاٹ لینڈ میں بائیں بازو کی حکومت رہی, انہوں نے عوام پہ خرچ کیا, لہٰذا آپ کو اسکاٹ لینڈ میں یہ ہنگامے نظر نہیں آئیں گے, حالانکہ مسائل جیسے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اسکلین امام صاحب, آپ نے انگلستان کے بارے میں ہماری بہت تفصیل, برطانیہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اس خوشی کی بات, اس موقع کی جو ہمیں اس قوم کو نصیب ہوئی ہے ان غموں میں, اور وہ یہ کہ ہمارے ایک کھلاڑی نے, ایتھلیٹ نے گولڈ میڈل, اولمپک گولڈ میڈل جیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ 40 کے بعد ہم نے پہلی بار گولڈ میڈل جیتا ہے. اور شاید کسی ایتھلیٹ نے, وہ جو 40 میں جیتا تھا وہ تو کوئی میڈل جیتا تھا تو وہ تو ہاکی کا تھا نا, کسی ایتھلیٹ نے پہلی بار کوئی میڈل جیتا ہے. اور اس نے کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا کہ 80 سال کا, کوئی کہتے ہیں 122 سال کا اولمپک کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ایک ایسا غیر معمولی کارنامہ ہے جس کی آج اسمبلی نے بھی تعریف کی ہے, اور پوری قوم اس سے بہت شاداں فراں ہے. ہاں جناب, یہ ہمارا جو نیزہ باز تھا, اور میں نے کہیں بچپن میں ایک کسی کا نام پڑھا تھا, محمد نواز کا, پتہ نہیں 12ویں نمبر پہ آیا تھا کتنے بھی ایشیا میں, تو ہم پڑھا کرتے تھے جیولن تھرو میں, وہ ہمارا ایک. تو یہ کیا آپ کو کیا لگا کہ کیسے محسوس کرتے ہیں اسپورٹس کے حلقے اس کی دیکھیں, یہ جس طرح کی آج کل ماحول جس طرح کا چل رہا ہے نا, جی اس دور میں یہ ہوا کا بہت ٹھنڈا جھونکا ہے. پاکستان کی جو ساکھ, جو عدم استحکام نظر آ رہا تھا, اس دور میں ایک اتنی بڑی فتح, جو لوگ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں ماسوائے جھگڑوں کے, ہڑتالوں کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, ان لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ کھیلیں بھی ہو رہی ہیں, لوگ تعلیمی میدان میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں, ہر جگہ پہ سب ٹھیک چل رہا ہے. ماسوائے کے سوشل میڈیا پہ یا چند لوگ جو ہیں جن کا مطمع نظر ہی یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ پاکستان میں سب برا ہو رہا ہے. تو یہ اشر ندیم نے جس طرح اتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے, 40 سال پہلے لاس اینجلس اولمپکس میں پاکستان نے ہاکی میں میڈل جیتا تھا, منظور جونیئر کیپٹن تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو کل مقابلہ ہوا, یہ پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ جس طرح وہ کانفیڈنٹ تھا, کیونکہ اشر ندیم نے جتنی پریکٹس کی ہے پنجاب اسٹیڈیم میں کی ہے, فٹ بال اسٹیڈیم جو ہے یہ فیروز پور روڈ پہ, جی یہاں پہ پریکٹس کی ہے, اور جس طرح اس کا کانفیڈنس نظر آ رہا تھا, لگ یہ رہا تھا کہ یہ سب کو مات دے گا. گو کہ نیرج چوپڑا جو کہ انڈین جیولن تھرور ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گا, کیونکہ پہلے وہ اولمپک چیمپئن تھا. تو اس دوران اس نے کامن ویلتھ گیمز میں جس طرح ان کی پرفارمنس تھی, تو درمیان میں 2 اور گیمز بھی آئی, تو اس نے رسک نہیں لیا ارشد ندیم نے کہ میں جاؤں, میں انفٹ ہو جاؤں, کوئی اس طرح کی پرابلم کریٹ ہو جائے اس کے لیے. تو انہوں نے بڑا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا. تو اس میں جو سارا کریڈٹ اگر دینا ہے نا کسی نے بھی, کیونکہ میں ایک سپورٹر بھی ہوں, اس سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, جو ان کو تیار کر رہے تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ سارے کا سارا کریڈٹ جنرل اکرم سائی کو جاتا ہے, جو ایتھلیٹکس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں. اچھا. انہوں نے اس کو ڈھونڈا, تلاش کیا, تراشا, اس پہ انویسٹمنٹ کی, اس کو مواقع دیے, جس کی وجہ سے اس نے بھی اپنے آپ کو ثابت یہ کیا کہ اگر آپ نے مجھ پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو میں بالکل آپ کو مایوس. کوچ کیسا ہے اس کا؟ کوچ 2 تھے پہلے, جی پہلے ایک فیاض بخاری تھے,
جب یہ کامن ویلتھ گیمز پہ بھی گئے تو اس سے پہلے بھی تو ان کی کچھ انگلش کی پرابلم سننے میں آئی تھی، تو اس کے بعد سلمان بٹ اس بار ان کے ساتھ گئے ہیں. وہ پنجاب ایتھلیٹک فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایتھلیٹکس میں ان کا بڑا نام ہے، تو وہ ہیں. اس کے علاوہ ان کو ایک بار کونی کی پرابلم ہو گئی تھی، ایلبو کی تھی، اس وجہ سے ان کی پھر ٹریٹمنٹ کروائی گئی. کروڑ سوا کروڑ روپیہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ اس پہ لاگت آئی، وہ ساری اکرم سعید صاحب نے کی. لندن میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، تو وہاں سے آ کر پھر اس نے بڑا کیئرفلی ٹریننگ کی ہے، کوچ نے بھی سنبھال کے رکھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اس کی کونی کی پرابلم نکل جائے، کوئی ایلبو پرابلم ہو جائے، اس طرح کے کوئی ٹخنے پہ کوئی چوٹ آ جائے. تو اور کھلاڑی نظر آتے ہیں اب بہت سے، دیکھیں نا ویٹ لفٹنگ ہوئی، ریسلنگ ہوئی، ان چیزوں میں تو ہم لوگ کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی آرگنائز کیا نہیں ہوا. بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی جو 7 سے 8-10 لوگ جو گئے تھے نا، وہ وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے گئے ہیں. اچھا، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس میں اولمپک جو ایسوسیشن ہے پاکستان، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو ایک رجسٹریشن باڈی ہے جو کہ ایک ڈاک خانے کا رول پلے کرتی ہے بٹوین آئی او سی اینڈ پی او اے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لڑکوں کو سلیکٹ کرنا ہے، انہوں نے ٹریننگ کروانی ہے، انہوں نے ان پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. پلیئرز تیار کرنا ہے پہلے نمبر پہ کلب نے، اس کے بعد پنجاب کی سطح پر، صوبائی سطح پر ایسوسیشن نے، اس کے بعد فیڈریشن نے. جب فیڈریشن نے تیار کرنا ہے تو جو ٹاپر ہوتا ہے نا، اس کو وہ چوز کرتے ہیں، ٹرائی کراتے ہیں. جب ہاں یہ ٹھیک ہے کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے جو فیڈریشنیں ہیں وہ باہر جب کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ پاکستانی پلیئرز کو وہاں کوالیفائنگ راؤنڈ میں بھیجیں تو پتہ چلے کہ یہ کس لیول کا ہے. تو پھر وہ وائلڈ کارڈ انٹری کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اگر کوئی جاتا بھی ہے تو وہ معیار کے مطابق پرفارم بھی نہیں ہوتا. تو مطلب کہنے کا ہے کہ یہ چیزیں جو ریسلنگ ہوئی، مثلا میں نے کہا بتایا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم، ویٹ لفٹنگ ہوئی جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں ٹیلنٹ تھا، یعنی کہ ہمارے ہاں پہلوانی ایک بہت بڑا آرٹ تھا، تو اگر ہم ریوائیو کریں تو شاید میرے خیال میں پرانا آرٹ زندہ ہو سکتا ہے یہاں. جی میر صاحب بالکل آپ نے درست کہا. کون سی چیز ہے جو درست نہیں ہو سکتی؟ ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے، ایمانداری لانے کی ضرورت ہے. پراپر طریقے سے اگر کوئی پیسہ آ جاتا ہے، اگر کوئی آپ کو کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ دے پیسہ دے یا کوئی سپانسر آئے تو اس کا اگر ایمانداری سے خرچ کیا جائے تو پھر اس کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. تو یہاں پہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ اگر پیسہ آ گیا ہے تو اللہ تللوں پہ اڑا دیا جاتا ہے، جس طرح بڑی سے بڑی گیم بھی ہو. میرا خیال میں یہ ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے، خوشی منانی بھی چاہیے، اور اس بات کی تیاری بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے لوگ اولمپک میں حصہ لیں گے اور شاید اس سے زیادہ میڈل لے کر آئیں. جی بالکل، ہمارا پوٹینشیل ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اعجاز صاحب. آپ اعجاز شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں آئے اور آپ نے وضاحت کی، لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ یہ کتنا خوشی کا موقع ہے اور ہمارے ہاں کتنے امکانات پوٹینشیل موجود ہیں جن کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.